السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ینگ انڈیا فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس یونیورسٹی کے زیر اہتمام گچی باؤلی اسٹیڈیم میں ینگ انڈیا اسپورٹس سمٹ 2026 کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ اس اہم سمٹ میں ملک کی کھیل پالیسی، تعلیمی تحقیق، ٹیکنالوجی اور روزگار کے موقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سمٹ کا افتتاح ریاستی حکومت کے خصوصی چیف سیکرٹری جیش رنجن نے کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں مضبوط اور پائیدار کھیل نظام کی تعمیر کے لیے اعلیٰ معیار کی تعلیم اور تربیت ضروری۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے قائم کی گئی یہ یونیورسٹی اپنی نوعیت کا پہلا بڑا پروگرام منعقد کر رہی، جس میں ماہرین، پالیسی ساز اور دانشوروں کی شرکت خوش آئند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ میں کھیلوں کی ترقی کے وسیع امکانات موجود اور یہ یونیورسٹی اس سمت میں رہنمائی کرے گی۔ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ریاستی کھیل مشیر AP جتیندر ریڈی نے کہا کہ ینگ انڈیا اسپورٹس یونیورسٹی نہ صرف ملک بلکہ عالمی سطح پر بھی نمایاں مقام حاصل کرے گی اور اس کے تحت مزید اسپورٹس پروگرام منعقد ہونے چاہیے۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمک چور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ تلنگانہ کے سرکاری وپ اڈنکی دیاکر نے BRS لیڈر KTR پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مے ڈے یعنی کہ یوم مزدور جیسے اہم دن پر بھی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ مے ڈے کے موقع پر مزدوروں اور ان کی فلاح و بہبود پر بات ہونی چاہیے، لیکن KTR صرف سیاسی تنقید تک محدود ہو گئے۔ اڈنکی دیاکر نے مشورہ دیا کہ KTR کو موقع کی مناسبت سے بات کرنا سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ KTR یہ الزام لگا رہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ 3 سال میں کوئی کام نہیں کر سکے، لیکن عوام کو یہ بھی یاد ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں کیا کارکردگی رہی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جو 10 سال تک مؤثر کام نہ کر سکے ان کے بارے میں کیا کہا جائے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں صحافیوں کے ایکریڈیٹیشن کارڈز کی میعاد 16 جون 2026 تک بڑھا دی ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ ہدایت ان عرضیوں کی سماعت کے دوران جاری کی جن میں GOMS نمبر 252 اور اس میں ترمیم شدہ GO 103 کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ عرضیاں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن TUWJF اور دیگر کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ فیڈریشن نے حکومتی احکامات کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہوئے مقدمے کے دوران ایکریڈیٹیشن سہولتوں کے تحفظ کی بھی اپیل کی۔ عرضی گزاروں کی جانب سے وکیل برکت علی خان نے عدالت میں نمائندگی کی۔ سماعت کے دوران اسپیشل ایڈوکیٹ جنرل نے ریاستی حکومت کا موقف عدالت کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ حکومت نے موجودہ ایکریڈیٹیشن کارڈز کی مدت 1 ماہ کے لیے بڑھانے کا فیصلہ کیا، تاہم عدالت نے مشاہدہ کیا کہ یہ توسیع گرمیوں کی تعطیلات کے دوران آ رہی، اس لیے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے میعاد کو مزید بڑھاتے ہوئے 16 جون تک کر دیا گیا۔ عدالت نے دلائل کو ریکارڈ میں لیتے ہوئے واضح احکامات جاری کیے کہ تمام موجودہ ایکریڈیٹیشن کارڈز 16 جون 2026 تک کارآمد رہیں گے۔ ساتھ ہی ریاستی حکومت کو معاملے میں تفصیلی جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے مہلت دی گئی۔ ہائی کورٹ کی راحت سے صحافیوں کو تسلسل برقرار۔ اس فیصلے کے نتیجے میں تلنگانہ بھر کے منظور شدہ صحافی بغیر کسی رکاوٹ کے سرکاری تقاریر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ایکریڈیٹیشن سے وابستہ تمام سہولتیں بھی انہیں دستیاب رہیں گی۔ اس توسیع سے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں کسی قسم کی خلل اندازی نہیں ہوگی۔ مزید برآں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے وکیل برکت علی خان کے ذریعے ایک ضمنی درخواست بھی داخل کی، جس میں فریقین کو مکمل اعداد و شمار ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت دینے کی استدعا کی گئی۔ اس میں موصولہ درخواستوں، جاری کردہ کارڈز اور مسترد شدہ درخواستوں کی تفصیلات بعد وجوہات فراہم کرنے کا مطالبہ شامل۔ عدالت آئندہ سماعت میں اس درخواست پر غور کرے گی۔ عادل آباد ضلع کے بھوراج منڈل کے تحت واقع رامپور ٹی گاؤں میں پرجا پالنا پرگتی پرنالکا کے تحت ڈبل بیڈ روم مکانات کے پٹوں کی تقسیم کی تقریب نہایت شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں ضلع کلکٹر عادل آباد، راشٹری شاہ اور رکن اسمبلی پائل شنکر مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے اور مستحقین میں پروسیڈنگ کاپیاں تقسیم کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے کہا کہ ماضی میں منعقدہ ریونیو سدسوں میں موصول ہونے والی درخواستوں کا بغور جائزہ لے کر حکومتی ہدایت کے مطابق شفاف طریقے سے مستحقین کا انتخاب کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ رامپور گاؤں میں 82 مکانات کی تعمیر کے لیے اب تک تقریباً 80 لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، تاہم زیر تکمیل کاموں کو مکمل کرنے کے لیے مزید 3 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، جس کے لیے حکومت کو رپورٹ روانہ کر دی گئی ہے۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر پرونیا، جن کا حال ہی میں تبادلہ کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ضلع سنگاریڈی میں فرائض کی انجام دہی ایک بہترین تجربہ تھا اور ضلع کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔
پرونیا کو سڑکوں اور عمارتوں کے خصوصی سیکرٹری کے طور پر تبدیل کیا گیا ہے۔ ان کے تبادلے کے موقع پر کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں ایک دلی الوداعی اعزازی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اسی پلیٹ فارم پر نئے ضلع کلکٹر کے طور پر چارج سنبھالنے والے پر پرتیک جین کے لیے ایک استقبالیہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ مختلف محکموں کے ضلعی عہدیداروں اور ملازم یونینوں کے نمائندوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور تبدیل شدہ کلکٹر پرونیا کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ آج آئین کی فتح ہوئی ہے۔ مودی حکومت ہر دن آئین پر حملہ کرتی ہے، لیکن آج آئینی قدر اور التزامات جیت گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ بیان کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے ہیمنت بسوا سرما اور ان کی بیوی پر سنگین الزامات عائد کرنے والے پارٹی لیڈر پون کھیڑا کو سپریم کورٹ سے پیشگی ضمانت ملنے کے بعد دیا۔ جے رام رمیش کے ساتھ پریس کانفرنس میں کانگریس کے شعبہ قانون، حقوق انسانی و RTI چیئرمین ابھیشیک منو سنگھوی بھی موجود تھے۔ انہوں نے تفصیل سے اس بارے میں اپنی بات میڈیا کے سامنے رکھی۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا ہے کہ ہم یہاں اپنی تعریف کرنے نہیں آئے، ہم یہاں کچھ بنیادی اصولوں کی بات کرنے آئے ہیں، جن میں سے کچھ اہم باتیں یہ ہیں: جب معاملہ آزادی کا ہو تو نظام انصاف لوگوں کی محافظ ہوتی ہے۔ مغربی بنگال کی برسر اقتدار پارٹی ترنمول کانگریس TMC نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی۔ اس ویڈیو میں TMC نے اسٹرانگ روم میں پوسٹل بیلٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا الزام عائد کیا، جس کے بعد پارٹی لیڈران کا متعلقہ مقام پر پہنچنا شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی خود بھی وہاں پہنچ گئی اور دھرنا و احتجاج شروع ہو گیا۔ اپوزیشن BJP نے اسے سیاسی ڈرامہ قرار دیا۔ معاملہ بڑھنے پر الیکشن کمیشن کو پریس کانفرنس کر کے صورتحال واضح کرنی پڑی۔ اس دوران ریاست میں ایک زبردست ہلچل دیکھنے کو ملی، جو شام سے دیر رات تک جاری رہی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پھر ایک ای میل موصول ہوئی جس میں اطلاع دی گئی کہ شام 4 بجے اسٹرانگ روم کھولا جائے گا۔ جانکاری ملتے ہی TMC رہنما کنال گھوش اور ششی پانجا موقع پر پہنچے، لیکن انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ TMC نے اس پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نمائندوں کے بغیر پوسٹل بیلٹ اور پنک پیپر کو سنبھالنا جمہوریت کے خلاف۔ پارٹی نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کی، جس کے بعد سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھ گیا۔ کنال گھوش اور ششی پانجا اسٹرانگ روم کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے اور کچھ ہی دیر میں ممتا بنرجی بھی موقع پر پہنچ گئی۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے گجرات کے یوم تاسیس، یوم مہاراشٹرا اور بدھ پورنیما کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 3 الگ الگ پیغامات جاری کیے، جن میں انہوں نے ملک کی عظیم شخصیات، ثقافتی وراثت اور عوام کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ گجرات کے یوم تاسیس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جاری اپنے پیغام میں کھڑگے نے کہا، دادا بھائی نوروجی، مہاتما گاندھی اور سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسی عظیم ہستیوں کی سرزمین گجرات اپنی بھرپور تخلیقی وراثت اور کاروباری توانائی کے لیے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے گجرات کی عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی محنت، جستجو اور زندہ دلی کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ یوم مہاراشٹر کے موقع پر اپنے پیغام میں کھڑگے نے ریاست کی عظیم روایت اور تاریخی وراثت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر چھترپتی شیواجی مہاراج، مہاتما جیوتبا پھولے، ساوتری بائی پھولے، سنت گیانیشور، سنت نامدیو، سنت تکارام اور بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جیسی عظیم شخصیات کی زمین۔ انہوں نے مہاراشٹر کی عوام کو دلی مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مدھیہ پردیش کے جبل پور واقع برگی ڈیم میں پیش آیا کشتی حادثہ انتہائی دل دہلا دینے والا ثابت ہوا ہے۔ نرمدا ندی کے بیک واٹر میں تیز ہواؤں اور اونچی لہروں کے درمیان سیاحوں سے بھرا کروز اچانک ڈوب گیا۔ اس حادثے میں اب تک 9 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں، جبکہ 23 لوگوں کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ کچھ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے، حالانکہ ان کے بچنے کی امید اب نہ کے برابر بتائی جا رہی۔ رپورٹ کے مطابق دہلی کے رہنے والے پردیپ کمار اس حادثے میں کسی طرح بچ گئے، لیکن ان کی بیوی اور 4 سالہ بیٹا اب بھی لاپتہ ہیں۔ پردیپ نے حادثے کی ہولناک داستان سناتے ہوئے کروز انتظامیہ پر سنگین الزامات لگائے۔ ان کا کہنا ہے کہ کروز پر سیکیورٹی انتظامات نہ کے برابر تھے، عملے کے صرف 2 افراد موجود تھے، لیکن جب حالات بگڑے تو انہوں نے مسافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ پردیپ کے مطابق کسی کو وقت پر لائف جیکٹ تک نہیں دی گئی، سیاحوں نے خود ہی ایک دوسرے کو لائف جیکٹ پہنائی۔ انہوں نے بتایا کہ جب تیز لہریں اٹھنے لگی تو کنارے پر موجود لوگوں نے بھی ڈرائیور سے کہا تھا کہ کروز کو کنارے لگا دے، لیکن ڈرائیور ابتدائی پوائنٹ پر واپس جانے پر اڑا رہا اور کچھ ہی دیر میں کروز پانی میں ڈوب گیا۔
बांग्लादेश के साबिक चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस मुश्किलात में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन पर 100 करोड़ टका के एक गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया गया और बांग्लादेश हुकूमत ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। मोहम्मद यूनुस अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक बांग्लादेश के अबूरी सरबराह रहे थे। उन्हें शेख हसीना की माजूली के बाद कायम होने वाली अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाया गया था और अब नई हुकूमत तश्कील पाते ही उनके लिए परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही। मुकामी मीडिया के मुताबिक बाज़ बैंकों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बांग्लादेश में इंतखाबात के दौरान होने वाले रेफरेंडम में उनके फंड्स का इस्तेमाल किया गया। ये रकम यूनुस की हुकूमत के दबाव में फराहम की गई और हुकूमत ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से बैंकों पर दबाव डाला। इस रेफरेंडम का मकसद बांग्लादेश के आइन को मजबूत करना था और यूनुस खुद इस मुहिम की क़यादत कर रहे थे। दरअसल रिपोर्ट के में टाइम्स ऑफ बांग्लादेश ने बैंकों के हवाले से एक रिपोर्ट में शाये की है कि जिस मुताबिक रेफरेंडम की तशहीर के लिए यूनुस हुकूमत ने बैंकों के CSR फंड से 100 करोड़ टका हासिल किए। इन रकम का इस्तेमाल मुबैना तौर पर हुकूमत को खुश करने और मुल्क भर में रेफरेंडम के हक में राय आमा हमवार करने के लिए किया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे को लेकर बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया और कहा कि इस फैसले से आम लोगों के लिए खाना और भी महंगा हो जाएगा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और मौशी सुस्ती जैसे मसाइल पर भी हुकूमत को घेरते हुए सवाल उठाया कि बीजेपी इन मामलात पर मजम्मती करारदाद कब पेश करेगी। ये ख्याल रहे कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 19 किलोग्राम के हिसाब से 993 रुपये का इजाफा किया गया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा इजाफा माना जा रहा। ये मुसलसल तीसरा महीना है जब कीमतों में इजाफा किया गया। बताया जाता है कि ये इजाफा मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के बाइस आलमी तवानाई कीमतों में तेजी से जुड़ा हुआ। नई कीमतों के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर अब 3071.50 रुपये में दस्तयाब है और जबकि इससे पहले इसकी कीमत 2078.50 थी। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल में होने वाले इजाफे का असर बराह रास्त खाने पीने की अशिया पर पड़ने का इम्कान है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।